بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ انسان ہے نا، انسان جب اکٹھے رہتے ہوں ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی رہتے ہوں تو آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کبھی پانڈے کھڑکے نے تھوڑے بہت کے نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر سارے گونگے بھی ہوں نا، گونگے بھی ہوں، زبان سے کچھ نہ کہتے ہوں تو ایک جو سون مکے پھر بھی ہو جاندے ہیں۔ تو ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد ہونے کے دوران بھی شکنجیاں ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی شکنجیاں ہوئیں۔ ان شکنجیوں میں، ان کے اختلافات میں ہم اور تم چیف جسٹس نہ بنے کبھی بھی، نہ ہم چیف جسٹس بنے، نہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، نہ ہم حکمران جماعت کے ساتھ بیٹھیں، بلکہ سب کے ساتھ محبت رکھیں گے تو ہماری آخرت میں نجات یقینی ہے۔ اور اگر ہم کسی ایک پارٹی میں شامل ہو کے دوسرے کے اپوزیشن لیڈر بنیں تو ہماری نجات کھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 گھوڑ سوار دے کر یمن ایک مہم پر بھیجا۔ اس جہادی مہم میں اللہ نے کامیابی دی اور بہت سارا مال غنیمت ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ساتھیوں کو لے کر قافلے کو پیچھے چھوڑ کر جلدی جلدی مکہ مکرمہ حج کے موقع پر آ گئے کہ ایک تو حج کر لیں گے اور دوسرا اللہ کے نبی کو خوشخبری جا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی مہم میں اللہ نے کامیابی دے دی ہے۔ اب پیچھے سے جو قائم مقام امیر تھا اس نے کہا کہ چلو ہم بھی حج پر جا رہے ہیں، تو اس نے 2 نئی چادریں تمام مجاہدین میں بانٹ دیں کہ چلو احرام تے نواں ہوئے نا کم از کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مال غنیمت پہنچ جاتا اور آپ کی موجودگی میں سارا تقسیم ہوتا تو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے صرف 2 چادریں لی ہیں اور تو کچھ لیا نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الملشکر ہونے کے ناطے، قائد محترم ہونے کے ناطے اس غلاموں اور لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اپنی خدمت کے لیے تقسیم سے پہلے لے لی، جس پر کچھ صحابہ کو یہ اختلاف ہوا کہ ابھی چونکہ تقسیم نہیں ہوا مال غنیمت، اللہ کے نبی تک پہنچا نہیں ہے، لہذا سیدنا علی کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو اس سے آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اس بات پر حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں خم کی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ صحابہ کی آپس میں شکنجی چل رہی ہے، ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے ناراض ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا اور اس خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حدیث سمجھ لینا، آج جو ستے ہیں اٹھ پو، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور یہ حدیث کا مطلب آج سمجھ لیں۔ اس موقع پر جو پس منظر میں نے بیان کیا وہ سمجھ آ گیا ہے کہ اختلاف کس بات پر ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو اس میں سے بانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس موقع پر تھوڑا سا جو اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولاہ، کہ میرے صحابہ جس کو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ آپ سمجھ آئیے بات کی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں نفرتیں نہیں پالو، آپس میں اختلافات نہیں پالو، بلکہ دل کھلا کر کے مان لو کہ علی نے جو حصہ لیا ہے، جو لونڈی لیا ہے، وہ اپنے حصے سے بہت کم لیا ہے۔ ابھی جب حصہ بانٹا جائے گا تو اس سے کہیں زیادہ ان کے حصے میں آنا ہے۔ تو اس بات میں اختلاف کیا ہے؟ اور اگر دیگر صحابہ نے 2 چادریں لے لی تھیں حج کے لیے تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ ان کے حصے میں اس سے کہیں زیادہ آنا ہے۔
تو دونوں فریقوں کو محبت بانٹنے اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے ہوئے فرمایا کہ جو میرا دوست ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا محبوب سمجھ لے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا، جس کو یار لوگوں نے مطلب یہ بنا دیا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ بغیر اختلاف کے علی ہوگا۔ اب سمجھ آتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ اگر ایمان رتی برابر بھی باقی ہو تو یہ اس حدیث کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، حضرت زید، حضرت سعید، عشرہ مبشرہ میں سے 9 صحابی اور 1,00,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس خطبے کے موقع پر ہزاروں صحابہ تو موجود ہوں گے کہ نہیں؟ کیا ان ہزاروں صحابہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا اور وہ سارے ہاتھ پکڑ کے ابو بکر کی خلافت پر بیعت کر لیں اور پھر سیدنا علی بھی بیعت کر لیں، پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی بھی بیعت کر لیں اور 10 سال بیعت کر کے وزیر بھی رہے ہوں، اور پھر حضرت عثمان کی 12 سال بیعت کر کے ان کی وزارت بھی قبول کر لی ہو۔ گل سمجھ آمدی؟ اگر مطلب یہ ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ 22-23 سال تک ان صحابہ کی نہ بیعت کرتے، نہ ان کی وزارت قبول کرتے، نہ ان کا کبھی ساتھ دیتے۔ تو اس کا مطلب وہ جو یار لوگوں نے مطلب نکالا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت اور فرمائی۔ فرمایا میں تم کو 2 نصیحتیں کر رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، 2 عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل پیرا رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نصیحت نکلی کہ لوگو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، میرے اہل بیت کا عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ 3 بار نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکید ہے۔ ایک بات آمنہ کے لال کر دیں، سارے صحابہ کی زندگی کے لیے وہی کافی تھی، لیکن آپ نے 3 بار نصیحت کی کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس نصیحت پر ساری عمر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال اتنا نہیں کرتا جتنا آپ کے رشتہ داروں کا کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکمران امیر المومنین، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وزیر مملکت اپنی سواریوں پر جا رہے ہوتے اور آگے سے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آ جاتے عباس رضی اللہ عنہ، تو دونوں صحابہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر کھڑے ہو جاتے، چچا جان کو ملتے، حال چال پوچھتے، اور جب تک چچا جان اپنے رستے پر جا کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تھے یہ دونوں اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں تھے۔ ایسی عزت اور احترام ان صحابہ نے اہل بیت کا کیا ہے۔